اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی تقوی اختیار کرے گا آزمائش کے دوران ہم اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا طریقہ ہے، سب سے عظیم راز ہے جسے اللہ نے کھول دیا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے یونس علیہ السلام، غلطی ہوئی، غلطی کے بعد اپنی غلطی کو مان لیا بغیر بحث کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نکال دیا۔ بس یہی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کا معاملہ بھی ہے، پر اس میں مصیبت ابھی پڑی نہیں تھی، اس میں تو صرف کہا گیا تھا چلے جاؤ، تو آزمائش اس طرح پڑی نہیں تھی۔ یونس علیہ السلام پر آزمائش آ گئی تھی، لیکن یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا اور اس مصیبت سے نکال دیا۔ اور دیکھا جائے تو ایسی مصیبت سے نکالا کہ انسانی عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو ایک مچھلی کھا گئی اور پھر اللہ پاک نے اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دیا اور صحت مند بھی کیا اور دوبارہ اپنی قوم میں بھی بھیجا۔ on the other hand ان کی قوم بھی ہے، کیونکہ ہم تو ایک بہانے باز لوگ ہیں نا، مجھے تو بہانہ بنانا ہے، تو میں بہانہ بناؤں گی، وہ تو نبی تھے، تو اس بہانے کا بھی جواب قرآن ہی دیتا ہے۔ ان کی قوم تو نبی نہیں تھی نا، تو ان کی قوم کو جب یونس علیہ السلام چلے گئے اور بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم ایمان لے آئیں، مگر پھر عذاب آ گیا ٹائم پر، تو انہوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ سارے، اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب اپنے مال مویشی عورتیں بچے لے کر ایک سینٹرل پلیس پر جمع ہو گئے اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، استغفار کرنے لگے، تو اللہ نے عذاب لوٹا دی۔ دیکھیں تقوی آیا تو مصیبت چلی گئی نا، انہوں نے مصیبت کے وقت میں اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ خندق کتنی بڑی مصیبت اور کتنی بڑی آزمائش تھی، تقوی اختیار کیا، ہر دو طرف سے آزمائش تھی، یہود سے خطرہ تھا اندر سے، اور باہر آپ دیکھیں اس وقت کے اعتبار سے اس سے بڑا لشکر نہیں آیا، 10,000 کا لشکر گھیراؤ کی کھڑا تھا۔ یعنی جب مسلمان فتح مکہ کے بعد حنین کے لیے نکلے ہیں تو 12,000 تھے، اور یعنی کہ خوش تھے کہ آج ہم پر کون قابو پا سکتا ہے، اور عرب دبک کر بیٹھ گئے تھے کہ اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں 12,000 اور 10,000 میں کتنا فرق ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف پورا عرب چڑھایا تھا، اور جو کیفیت تھی اس وقت وہ ان کے دلوں کی اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ان کا مددگار نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی، پر روئے عرض پر انہیں کوئی مدد دینے والا نہیں تھا، حوصلہ دینے والا بھی نہیں تھا۔ جی یہود کی غداری کا ڈر تھا، سردی کی شدت، بھوک، ان ساری پریشانیوں کے ہوتے ہوئے جب وہ اپنے تقوی پر قائم رہے، یعنی اب دیکھیں سردی تھی، بھوک تھی، دشمن تھا، آخری جو چوٹ اللہ کی طرف سے پڑی آزمائش کی وہ تھا یہود کی غداری کا خوف، بیوی بچوں کے خطرے میں ہونے کا احساس۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سوار متعین کر دیے تھے عورتوں بچوں کی حفاظت کے لیے، مگر آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا بچہ غیر محفوظ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، دل سے قرار نہیں آتا۔ آپ بے شک آپ کوئی وہ نہیں ہیں، کمانڈو نہیں ہیں، لیکن آپ چاہتے یہی کہ آپ اپنے بیوی بچے کے پاس ہو، چاہے آپ انہیں نہیں بچا سکتے، آپ کے ہونے سے ایک بندہ اور مصیبت زدہ ہو جائے گا، لیکن چاہتے یہی ہیں، سب فطرت ہے نا انسان کی۔ تو اس میں بھی وہ صبر کر کے بیٹھے رہے۔ صرف منافقوں نے کہا، آپ نے پڑھا، منافقوں نے کہا ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں، ہمیں واپس جانے دو۔ آپ نے کہا جاؤ۔
ایک مومن نے آ کر نہیں کہا, چپ کر کے بیٹھے رہے, جہاں سب وہاں ہوں. لیکن یہ اتنا آسان تھا نہیں. آپ دیکھیں نا, خالی بیٹھے ہوئے, دشمن تو ہے سامنے, جنگ ہر وقت تو نہیں ہو رہی تھی نا, بس مورچوں میں بیٹھے تھے. تو اب بیٹھے, آپ جب بیٹھے ہوتے تو پھر کیسے کیسے خیالات آتے نا فارغ بیٹھ کر. اور پھر شیطان تو تھا ہی اس وقت سرگرم عمل. تو جب اس آزمائش میں بھی صحابہ پورے اترے تو پھر اللہ نے کیسا راستہ نکالا, نہ جنگ کرنا پڑی نہ کچھ, اور راتوں رات اتنا بڑا دشمن بھاگ گیا. پھر اللہ اس طرح راستے نکالتے. تو جب بھی زندگی میں تقوی اختیار کریں گے اللہ راستے نکالتے ہیں. اب تقوی کا لیول کیا ہوگا وہ ہر کسی کا اپنا اپنا پیمانہ ہے. میں نے حکیم محمد سعید کا آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا قصہ, کہ حکیم محمد سعید کہتے ہیں کہ میرے والد کی وفات کے بعد میرے اور میرے بھائی کے درمیان اختلاف ہو گیا تقسیم کو لے کر. ہمدرد دواخانہ تھا نا بھارت کا, اصل تو بھارت کا تھا, جو حکیم محمد سعید صاحب کے والد نے بنایا تھا, اور وہ بہت ترقی کر گیا تھا. اس وقت میں لاکھوں میں تھے اس کے ایسٹس, پاکستان بننے کے فوراً بعد. تو وہ جب تقسیم کا وقت آیا تو بھائی ناراض ہو گئے بڑے. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ کا رشتہ میرے لیے قیمتی ہے, میں نے کچھ لینا ہی نہیں. اور یہ پاکستان آ گیا. اور جب کہتے میں پاکستان اترا ہوں تو میرے پاس صرف 14 روپے تھے اس ٹائم میں, اور تھوڑی سی انہوں نے دوائیاں لی, یعنی کہ جڑی بوٹیاں لی, اور بیٹھ کر کام شروع کیا مطلب کر. تو ان کا یہ جو ایک بک تھی ان کی, جاپان کا سفر نامہ, بچوں کے لیے لکھتے تھے وہ, تو اس میں انہوں نے سارا قصہ بچوں کی نصیحت کے لیے بیان کیا. اور یہ بات ہے تقریباً 95-96 کی, جب میں نے اس کو پڑھا تھا, 1 آدھ سال پہلے پبلش ہوئی ہوگی. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہمدرد لیبارٹریز ہے ان کے اثاثے 22 کروڑ کے ہیں اس وقت. اب تو پتہ نہیں اربوں میں چلے گئے ہیں. تو اس اللہ کے بندے نے صرف رشتہ بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا. تو اللہ پاک نے کتنی برکت دی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کام جو ہمدرد لیبارٹریز کتنی بڑی ہیں, ہیوج ہیں, کتنا سنجیدہ کام ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کبھی سوچ سکتا ہے کوئی کہ 14 روپے سے اس بندے نے کام شروع کیا ہوگا. اور فردر یہ کہ کوئی جھوٹ نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں, کوئی فراڈ نہیں, اور اللہ نے پھر انہیں وزارت بھی دی اور سب کچھ دیا, اور اس کے باوجود وہ نیک نامی کے ساتھ ہی دنیا سے گئے. یعنی ہاں, سیاست جیسے گند میں سے بھی وہ صاف ستھرے ہی نکل کر گئے. تو یہ پھر اللہ کے پیدا کردہ راستے ہیں. یہ چند مثالیں ہیں, اب اپنے ارد گرد بہت ساری مثالیں دیکھیں گے. ایک ہمارے عزیز سے اب تو وفات پا گئے ہیں, ڈاکٹر تھے, کلیم نام تھا ان کا, کلیم احمد. تو انہوں نے گورنمنٹ جاب کر لی. تو گورنمنٹ جاب میں ان کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں تھی, تو وہاں پر آپ کو پتہ یہ بھی آتے ہیں پوسٹ مارٹم وغیرہ. تو ایک پوسٹ مارٹم آیا کہ یعنی ایک لاش کا پوسٹ مارٹم تھا, اور وہ معاملہ جو تھا کسی بگ گن کا تھا, کسی بڑے وڈیرے وڈورے کا تھا. تو ان پر بہت سوشل پریشر تھا جعلی رپورٹ بنانے کے لیے, اور وہ نہیں بنانا چاہتے تھے, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہی راستہ تھا ان کے پاس. تو سب نے بہت برا بھلا کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, سارے لوگ کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا سارے کرتے ہوں گے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے سب کی قبر میں نہیں جانا, میں نہیں کر سکتا. سب نے, بچے چھوٹے تھے, ماشاء اللہ ان کی 6 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹا. تو سب نے کہا کہ تمہاری اتنی بچیاں یہ وہ, انہوں نے کہا جس نے دی ہیں وہ کرے گا, میں نہیں کر سکتا یہ سب کچھ. تو انہوں نے اپنے گھر کے باہری کمرے میں چھوٹا سا کلینک کھولا اور بیٹھنا شروع کیا. تو ماشاء اللہ اللہ نے بہت نوازا, بہت بڑا کلینک ہے رہا. آخر میں ان کا بہت بڑا کلینک ہو گیا تھا سب کچھ, اور بہت خوشحال ماشاء اللہ. ساری بچیاں بھی بہت اچھے طریقے سے بیاہیں. اور بلکہ میں اپنے میاں سے وہی ڈسکس کر رہی تھی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر بنا کر دیا کنال ویو میں ماشاء اللہ 2 کنال کا, تو اب سب بیٹیوں کو کنال کا پلاٹ گفٹ کیا کہ بیٹے کو میں نے گھر دیا تو آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہے. تو میں اپنے میاں سے بات کر کے میں کہ دیکھیں حلال پر بھی اللہ نے وہ سب دے دیا نا, جو اللہ نے دینا تھا, جو نصیب میں تھا.
اور جو دوسرے لوگ جنہوں نے گورنمنٹ میں تھے نا سارے بھائی, تو گورنمنٹ میں آپ کو پتا ہے جو رشوتیں اور سب, تو میں نے کہا ان کے پاس بھی تو یہی کچھ ہے, ایک ایک گھر ہی ہے نا, اور کیا ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, تھوڑا بہت پیسے ہیں, تو وہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی. تو بات صرف یہ ہے, ملے گا وہی جو تقدیر میں ہے, حلال رستہ اختیار کریں, جو ملنا ہے اللہ دے دیں, اور جو نہیں ملنا وہ حرام پر جا کر بھی نہیں ملنا. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ راستے پیدا کر دیتے ہیں. ہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, حرام طریقے سے اوور نائٹ کام ہو جاتے ہیں, حلال طریقے سے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اللہ بھی تو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں. تو ایسی کئی مثالیں آپ نے بھی اپنی فیملی میں دیکھی ہوں, اپنے ارد گرد دیکھی ہوں. ایک اور میری ہی فیملی کا بچہ ہے, بینک کی جاب تھی اس کی, تو اس کی یعنی بیوی نے کہا کریڈٹ گوز ٹو ہر, تو اس نے کہا کہ بینک کی جاب چھوڑ دو, سود ہے. ایون خود اس بچی کے باپ نے بہت ڈانٹا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر اس نے چھوڑ دی, جاب چھوڑ دی. سب کی طرف سے پریشر تھا, سب کی طرف سے, صرف ایک ہماری فیملی تھی, میں اور میرے میاں جنہوں نے سپورٹ کیا, یا خود اس کی بیوی تھی. باقی یعنی کہ اس کی بیوی کے والدین ساس سسر تک جو تھے وہ لعنت ملامت کر رہے تھے کہ تم لوگ یوں کرتے ہو کرتے ہو. بہرحال اس بچے نے بہت مشقت کی. جو بینک کی جاب تو بڑی آسان ہوتی ہے نا, ایئر کنڈیشن بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. اس نے اس کے ایک دوست جو ہیں, اس وقت سولر کا کام نیا نیا شروع ہوا تھا, سولر اور یہ جو ایل ای ڈی بلب تھے ان کا. تو اس نے کہا کہ ان کی پرموشن کرنی ہے سندھ اور بلوچستان میں, تو مجھے بندہ چاہیے. پیکیج اچھا تھا پر وہ ایئر کنڈیشن جاب نہیں ہے نا, وہ سامان لے کر جانا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, بتانا ہے, شاپس پر جانا ہے, وڈیروں سے ملنا ہے. تو وہ جب فرسٹ ٹائم آئے نا تو کالے سیاہ, رنگ جل گیا, اسکن جل گئی. تو جینون مجھے تکلیف ہوئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا فیصل یہ آپ کا یہ جو اس کے حلال ہے نا, یہ اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دینے والے, کیونکہ ایک آپ تیار ہو کر گئے 9 to 5 جاب کی, مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ٹھاٹ بھی ہے, تو یہاں جا کر اگلے کی بات بھی سنتے ہیں, کیونکہ آپ کو کنوینس کرنا ہے اگلے کو, خاک بھی چھاننی ہے. پھر کہاں پنجاب کہاں سندھ, ماحول کا, موسم کا, ہر چیز کا فرق ہے. تو ماشاء اللہ اس نے اسی میں ایکسائل کیا. اب تو خیر وہ بہت سینئر ہو گیا اپنی لائن میں, لیکن بات یہ کہ جاب اس کی بہت اچھی ہے لیکن مشقت والی, تو فرق ہے. لیکن پھر اللہ نے ماشاء اللہ بہت اچھے راستے اس کے لیے پیدا کیے, اور اللہ اور اچھے راستے پیدا کرتا چلا جائے گا. تو بس بات یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے تقوی کی وجہ سے کوئی فیصلہ لیتا ہے, اللہ کریم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر ہوتی ہے, وہ پھر اللہ کو پتا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے اور بہت تکلیف اٹھائی, صحابہ نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اللہ کے لیے مشکل تو نہیں تھا, سیکنڈ ایئر ہی مدینے والے مسلمان ہو جاتے, ہجرت ہو جاتی. اب اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں, کچھ سمجھ آتی ہیں, کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کا جو بھی پلان ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے, لہٰذا ڈیلے بھی ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. میں پھر وہی عرض کروں گی, سورہ کاف میں آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا چل کے تھک گئے, تو وہ تھکن میں بھی خیر تھی. آپ سے میں ڈسکس کر رہی تھی نا کہ جب 9/11 میں ٹوئن ٹاورز گرے ہیں تو سب لوگ مر گئے جو وہاں پر تھے, صرف وہی لوگ بچے جو نہیں پہنچ پائے تھے, جاب پر لیٹ ہو گئے تھے نا. تو بعد میں پھر ان کی یاد میں سیمینار رکھا گیا, تو ان سب کو بلایا گیا جو لوگ بچ گئے. تو نہ پہنچ پانے کی ریزنز جو تھیں وہ ایسی تھی کہ کسی کی گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ میری شرٹ پہ کافی گر گئی تو مجھے وہ دھونی پڑی, تو اس میں لیٹ ہو گیا. ایک خاتون کا الارم نہیں بجا تو اٹھنے میں لیٹ ہو گئی. ایک خاتون کہنے لگی میری بس چھوٹ گئی 1 منٹ کے فرق سے, تو یعنی کہ وہ بڑی جھنجھلائی ہوئی تھی. ایک صاحب اپنی گاڑی سے آ رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو راستہ بند کر کے ڈائیورٹ کر دیا گیا, تو ڈائیورژن لمبی پڑ گئی. یعنی سب کی ریزن کوئی نہ کوئی ایسی تھی کہ وہ اس وقت, اور اس وقت ان کی امیڈیٹ کیفیت غصہ تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس ملک میں اور جس شہر میں وہ رہتے ہیں وہاں پر ہر منٹ کے پیسے کٹتے ہیں. تو اگر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو وہ آدھا گھنٹہ ان کی تنخواہ کٹے, اور اس پر ان کو نوٹس بھی ملے گا جس کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی. تو وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ لیٹ ہو. پاکستان والا حالات تو وہاں پر نہیں ہے نا, تو وہاں پر تو جس وقت ہم امپریشن لگتا ہے ساتھ ٹائم بھی آ جاتا ہے کتنے بجے ہوا, لہٰذا وہ فراڈ نہیں کر پاتے ان چیزوں. تو وہ سارے ہی جھنجھلائے ہوئے تھے.
کہ بھئی آج لیٹ ہو گئے, آج باس کی ڈانٹ سننی پڑے گی, آج فلانا کام لیٹ ہو جائے گا, آج تنخواہ کٹ جائے گی, سب کے موڈ خراب تھے. لیکن اللہ نے ان لوگوں کے لیے شر میں سے یہ خیر نکالی کہ وہ بچ گئے. تو یہ اللہ کو ہی پتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا نا, اللہ نوز دا بیسٹ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوری نتائج نہیں ملتے, لیٹ نتیجے ملتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی تو تقوی ہی کا رستہ اختیار کیا تھا نا, صبر جمیل کا. تو آپ کو پتا ہے کتنے سال لگے, کتنے سال لگے, 25-30 سال غالباً. 100% تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, لیکن اتنا 10 سال تو حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے. اور ان کے جوان ہونے تک تو یہ عورتیں رکی ہی رہی نا, کم از کم 16-17 سال کے تو ہو گئے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ سارے تماشے شروع ہوئے. تو 8-9 سال کے یوسف تھے جب وہ پھینکے گئے, تو 15-16 سال تو یہی بن جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر 7 سال مزید آپ ایڈ کرتے تو ایٹ لیسٹ جو ہے 25 سال تو بنتے ہیں, جو یعقوب علیہ السلام دعائیں ہی مانگتے رہے, پھر جا کر دعا قبول. دراصل دعا شروع میں ہی قبول ہو گئی تھی. اس قبولیت کے ظہور کا وقت اللہ کو پتا تھا کون سا بیسٹ ٹائم. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا ضرور قبول ہوتی ہے تب تک جب تک تم جلدی نہ کرو. صحابہ نے کہا جلدی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا یہ کہنا اللہ اب تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی, اب تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی, مجھے اتنی لیٹ کیوں کر دیا. اصل میں اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی تو کرتے اپنی زندگی میں. جیسے بچہ کہتا ہے کہ مجھے ڈریس لے دو, ریڈ کلر کے کوئی ڈریس لے دو, میری فرینڈ نے پہنا ہو تو مجھے اچھا لگا. اب موسم چینج ہو رہا ہے, کوئی بھی ماں کیا کرے گی, اچھا لے دوں, مہینے بعد لے کے دے گی, کیونکہ اسے پتا ہے سردی شروع ہوئی, گرمی کا ڈریس دے گا کوئی مقصد نہیں. یا اگر بچہ کہتا ہے کہ مجھے گیم لے دو, تو آپ کیا سوچتے ہیں ایگزام جب قریب ہوتے ہیں کہ مہینے بعد ایگزام ہے, اچھا ایگزام کے بعد لے کر دیں گے, ٹال دیتے ہیں نا. یا بچہ ضد کرتا ہے سائیکل لے دو, ابھی کل مجھے مریم ضد کرتی مجھے اسکوٹی لے دو, اسکوٹی لے دو, میں نے کہا اچھا لے دوں گی, میں نے کہا چلیں گے. کیوں کہ کوئی 2 سال بڑی اولے لے کے دوں, وہ بھی گرے گی, چوٹ لگوائے گی, بہت چھوٹی ہے. یہاں کون سا پارک ہے جہاں جا کے اس نے چلانی ہے, گھر میں ہی چلانی ہے نا, تو گھر میں بھی چلانے کے لیے وہ چھوٹی ہے. تو یعنی ہم چیزوں کو اس لیے ٹال دیتے ہیں کہ ٹائم آنے پر لیتے ہیں, کہ نوٹ ہمارے ذہن میں چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اس کو اس چیز کی خواہش ہے, اچھا چلو اس کو لے دیں. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات, انسان اللہ کی ہی فطرت پر ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً نوٹ فرما لیتے ہیں, اور اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے ظہور کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے, اور وہ ٹائم اللہ کو پتا ہوتا ہے, اور اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں. اللہ عالم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے تم نہیں جانتے. تو تقوی اختیار کریں, رستہ ضرور نکلے گا. اچھا ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے رستہ نہیں نکلتا, جیسے لوط علیہ السلام نہیں نکلا نا راستہ. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ادھر پہاڑوں میں مر گئے, ان کے لیے مدینہ آنے کا راستہ نہیں نکلا, نصیب نہیں تھا ان کا, تو ان کی اجر اللہ کے پاس ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئی نا, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوری عمار کے والد شہید کر دیے گئے, انہیں اسلام کا بہتر دور دیکھنا نصیب نہیں ہوا, تو دنیا میں ان کے لیے رستہ نہیں نکلا, حالانکہ متقین ہی تھے, لیکن ان کا اجر پھر اللہ کے پاس ہے. یہ پھر تقدیر ہے. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ پھر تقدیر ہے, پتہ نہیں اللہ آخرت میں کیا کیا عطا کرے گا. اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ پھر ان کو دیکھ کر ہمارے جیسے رشک کریں گے کہ کاش دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا, سب آخرت میں مل جاتا. تو یہ بھی ایک صورت بہرحال ہے, لیکن یہ بہت کم ہوتی ہے. اور اگر ایسی بھی صورت نکل آئے تو اس پر بھی پھر صبر ہی کریں, کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے نا, کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری خیر تو مال والے لے گئے, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں کہ ہم صدقات کریں. آپ نے کہا تم لوگ پڑھا کرو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اس سے تمہیں صدقے جیسا ہی اجر ملے گا, تمہارے درجات بلند ہو. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دن بعد پھر بات کی آپ سے, کہنے لگے مال والوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے کہا یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا فضل ہے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ پھر اللہ کی تقسیم ہے نا, کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور مال کو خرچنے کی توفیق بھی دی, اور اللہ نے ان کو وہ دل اور وہ زبانیں بھی دی کہ وہ اللہ کے ذکر میں بھی مصروف رہنے لگے. ورنہ ہم جیسے لوگ تو ایک چھوٹی سی نیکی کر لیں نا
تو اس کو لے کر بیٹھ جاتے میں تو بہت نیک ہوں. یہ سوچ ہے آج کل کی. جو پڑھاتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہم سے تو بڑا نیکی کوئی نہیں, ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں, ہم سے غلطی ہوگی. تو سوچ سب کی ایک جیسی ہے, اسی لیے تو کوئی مل کر کام نہیں کر سکتا. ہر کسی کو لگتا ہے میں اپنے آپ میں بس ایشور کشا ہوں. جی سب یہی سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے کام رکے ہوئے. اور وہی بات ہے کہ کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی نیکی کر کے تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مارکا مار دیا. صحابہ کا بالکل الٹ تھا. بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ روتے تھے, پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں. ہم نے کام کچھ نہیں کیا مگر ہم سب کو یقین ہے اللہ راضی ہے. ٹیلی گرام سب کو ملا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا ہے, ہمارے اندر خرابی کیا ہے. پیمانے بدل گئے, ہم نے پیمانے بدل دیے, اچھائی برائی کے پیمانے بدل دیے. تو معاملہ یہ ہے کہ سب سے اول تو یہی ہے کہ اللہ راستہ نکال دیتے ہیں, سب کے لیے نکال دیتے ہیں. بعض اوقات کچھ ڈیلے ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی اللہ جانتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تو راستہ نہیں نکلا نا. کیا وہ تقویٰ پر نہیں تھے؟ تقویٰ پر تھے مگر راستہ نہیں نکلا. بعض چیزیں ہونی ہی ہوتی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ نکلا نہیں نکلا, حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے, دارالخلافہ میں موجود تھے. پوری آرمی ان کے ایک اشارے پر کھڑی ہو سکتی, انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا, وہ علیحدہ بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ راستہ نہیں نکلا نا, حالانکہ سراسر ظلم ہوا ان کے ساتھ, سراسر ظلم ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تو یہ ہے کہ بہرحال وہ حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ نہیں مطلب کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, وہ ایک سازش تھی جس میں سب ٹریپ ہوتے چلے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تو یہ ہے وہ تو خود گورنمنٹ کے انچارج تھے, امیر تھے مسلمانوں کے, اور وہ امیر تھے جو ووٹنگ سے لائے گئے تھے. اپنے دارالخلافہ میں کیپٹل میں شہید کر دیے گئے. کیوں ہوا ایسا؟ کیا وہ تقویٰ پر نہیں تھے؟ ایسی تو بات نہیں. تو پھر اللہ کے فیصلے, کچھ چیزیں ہونی ہوتی, فرقہ واریت پیدا ہونی ہی تھی. کچھ امتحان گزر کر ہی رہتے, ہم انہیں نہیں روک سکتے, بس ان میں بہترین رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو پھر یہ بھی ایک شکل ہے, اور یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کی مصیبت کا حل نہیں نکلا وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں تھا. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول یہ ہے جو حق پر ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے, چاہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے اور چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آزمائش میں چھوڑ دے. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول یہ, بس اسے پلے باندھ رہے. حق پر مرنے والا, حق پر کھڑا ہوا بندہ, چاہے وہ فیل ہو گیا, وہ اللہ کا پیارا ہے. اور باطل پر کھڑا بندہ, خواہ وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں, وہ پسندیدہ نہیں ہے, وہ راندہ درگاہ ہے اللہ کا. لہٰذا آپ دیکھیں ایک بار تو نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تو کامیاب ہی رہا تھا نا, کامیاب رہا تھا, یعنی کہ وہ زندہ تھا, موجود تھا, وہ اپنی حکومت چلاتا رہا. ابراہیم علیہ السلام کو جان بچا کے نکلنا پڑا تھا, اپنا گھر بار وطن سب چھوڑنا پڑا. لیکن اللہ کے ہاں کون خلیل بنے؟ ابراہیم. نمرود کون ہے؟ مردود ہی ہے نا. تو دنیا کی کامیابی کوئی پیمانہ نہیں رکھتی. ابراہیم کے ابا کو دیکھیں, وہ کامیاب ہو گیا نا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں, آگ میں ڈلوا دیا, اسی نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا. پھر نمرود سے بھی اس نے فیصلہ لے لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا فائنلی. تو بظاہر وہ تو بغلیں بجاتے ہوئے گھر گئے کہ بھئی ابراہیم تو جل گئے, آگ گلزار نہیں بن گئی تھی. یہ غلط فہمی ہے. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں دیا تھا, آگ کی لپٹیں تو ویسی تھی. تو وہ اپنی طرف سے پوری یقین دہانی اور تسلی کر کے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے تھے
ظالم لوگ جن میں ان کا باپ سر فہرست تھا، ابراہیم جل گیا، مر گیا۔ پھر جب یہ سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکلے اور حضرت سارہ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو لیا اور نکل گئے بابل سے، اور اللہ کے حکم سے سفر کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ تو آپ دیکھیے بظاہر وہ کامیاب ہو گیا، اس کی قوم نے اسے سر پہ بھی بٹھایا ہوگا۔ پھر امیجن کریں نا کہ جس باپ نے اپنے دین کی خاطر اپنے سگے بیٹے کو زندہ آگ میں جلوا دیا، اس باپ کو کیسا اس کی قوم نے سر پہ بٹھایا ہوگا، اس کو کیسا کیسا وہ کیا گیا ہوگا، نوازا گیا ہوگا، ایگزیکٹلی اس کی پریسٹیج کیا ہو گئی ہوگی دنیا میں۔ لیکن آخرت میں پھر کیا ہونے والا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ۔ تو لہٰذا یہ بات نہیں کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، اصل بات یہ ہے کون حق پر کھڑا تھا کون باطل پر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ابو بکر کی بیٹی، اما عائشہ کی بہن، تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہوا تو انہوں نے بغاوت کر دی اموی حکومت کے خلاف، مکہ پر قبضہ ہو گیا ان کا، اور انہوں نے وہاں اپنی چھوٹی سی یعنی حکومت بھی بنا لی۔ پھر جب حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے تو حجاج بن یوسف کو بھیجا بحیثیت گورنر، ساتھ آرمی بھی تھی۔ اسٹیٹ پاور کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، تو لہٰذا پھر یہ ہار گئے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ اب ان کے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے نا۔ دیکھیں دعوے کرنا اور بات ہے اور ساتھ دینا اور بات ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ لہٰذا زبانیں ساتھ تھیں، لیکن جب حجاج آئے تو یہ سارے تتر بتر ہو گئے، صرف چند ایک ساتھی رہ گئے۔ تو ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ آرمی کے سامنے ان چند لوگوں کے ساتھ میں کیا کر پاؤں گا۔ تو اپنی والدہ سے ملنے آئے، بہت بوڑھی ہو چکی تھی اسما، تو ان سے کہنے لگے کہ اماں میں جنگ جیت نہیں پاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں مارا جاؤں گا۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تو کہنے لگے مجھے موت کا نہیں ڈر، مرنا تو ہے ہی، مجھے ڈر ہے میرے مرنے کے بعد یہ میری لاش کو خراب کریں گے، لاش کا مسئلہ کریں گے۔ تو اماں جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کہا بکری کے مرنے کے بعد کھال کیسے اتاری جائے، بکری کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنے لگی اماں یہ بات نہیں ہے، بس میں بے قرار ہوں۔ تو کہنے لگے میرے حضرت اسما کہنے لگی، ان کے اس قول کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے، حضرت اسما کہنے لگی بیٹے اگر تو اللہ کی اور حق کی خاطر جنگ کر رہا ہے تو روئے زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں، اور اگر تو دنیا کی خاطر خوریزی کر رہا ہے اور باطل کی طرف کھڑا ہے تو دنیا پر تجھ سے بدتر کوئی نہیں، اور تیرے لیے اس بات کے سوا کسی بات کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو فتح و شکست کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا میں، بات ہے آپ حق کی طرف کھڑے ہیں یا آپ باطل کی طرف کھڑے ہیں۔ لہٰذا ناکام ہو گئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ خانہ جنگی کا باب ہے، لہٰذا تکلیف دہ ہے، دونوں طرف اپنے ہی لوگ تھے، ان کے معاملات کا فیصلہ اللہ کرنے والے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ان کے کام نہیں آیا؟ یہ بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے وہ ہو کر ہے، ان کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اصل میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو قومی ہوتی ہیں اور ان کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خانہ جنگی ایک ایسی ہی غلطی ہے، خانہ جنگی جب شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی غلطی سے ہی ہوتی ہے، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں اور کچھ اس غلطی کو دیکھ کر چپ رہتے ہیں، تبھی خانہ جنگی آغاز ہوتی ہے، تو پھر اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے بھگتا وار آف ٹیرر میں، بلوچستان مرکز بنا ہوا تھا نا ٹیررزم کا، کیوں بنا ہوا تھا؟ دیکھا ہے نا آپ نے، آپ لوگ بھی جائیں اور دیکھیں، جن کو آپ محروم رکھیں گے وہ نفرت ہی کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو چند لوگوں کی ظالمانہ روش کی وجہ سے اور باقیوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے جو نفرت کا بیج پھوٹا، اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا، ان سب کو بھگتنا پڑا جنہیں پتا بھی نہیں ریزنز کا، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ باقی یہ یاد رکھیں
کہ جو بھی تقوی کی راہ پر چلے گا اللہ راستہ نکال دیں گے. راستہ کس شکل میں نکلے گا یہ بھی اللہ کریم جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. وَيَرْزُقُهُ رزق دے گا اس کو من حیث وہاں سے لا یحتسب جس کا وہ گمان بھی نہیں کرے. تقوی والے کے لیے, متقین کے لیے. آج سبھی کو رزق کی کمی ہے نا. اللہ کہتے ہیں میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا. تو رزق چاہیے تو تقوی کے راستے پر آ جائے. اللہ کے نافرمانی کے راستوں پر کچھ نہیں ملے گا. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے, اللہ کی نافرمانی کے راستے پر جائیں گے اللہ پیسہ دے دیں گے, پھر اللہ دلوں کا سکون اٹھا لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, سب سے زیادہ نفسیاتی امراض وہیں پر. پوری ایک ڈکشنری ہے جس میں نفسیاتی امراض کے مختلف نام ہیں. جی اتنے ہیں وہاں. ہمارے یہاں تو یہ اب فیشن آ رہا ہے نا سائیکیٹرسٹ وغیرہ کا. ہمارے یہاں بھی یہ جو اب ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے, نعمتیں تو بہت ہیں, ڈپریشن کیوں ہے؟ اگر اپنے آپ کو آپ کمپیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ, تو جو ہمارے بچوں کے پاس ہے ہم نے کبھی خواب میں دیکھا بھی تھا, کبھی سوچا بھی تھا؟ جیسے گھر ہمارے ہیں, ہماری ماؤں کے پاس اس کا آدھا بھی تھا. جو سہولتیں ہمارے پاس ہیں ہماری ماؤں کے پاس اس کی آدھی بھی تھی. اس کے باوجود ہمیں اور ہمارے بچوں کو ڈپریشن ہے. کیوں ہے؟ اپنی اصل سے کٹ جانے کی وجہ سے. یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا ہے. اللہ رزق تھوڑی چھین لیتے ہیں, اللہ کو دنیا کی تو کوئی پرواہ نہیں. رزق چھیننا ہوتا تو فرعون اتنا صاحب مال نہ ہوتا, نمرود حاکم نہ ہوتا. اللہ بس دلوں کا سکون چھین لیتے, قرار ختم ہو جاتا ہے, لذتیں ختم ہو جاتی. تبھی پھر جا کر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, پرورژن اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کوئی کتا بن کر گھوم رہا ہے. جنورلی ٹیبو ایک پروگرام ہے, آپ کبھی اس کی دیکھیے گا ایپیسوڈ. اس میں وہ ایسے لوگوں کو شو کرتے ہیں, دکھاتے ہیں جو بہت ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی کتا بنا ہوا, اس کو پورا کاسٹیوم بنایا ہے, وہ کتے جیسا منہ آرٹیفیشل پہن کے تو سڑک پر پھر رہا ہے. کوئی بلا بنا ہوا ہے. اسپیشل تو نہ کہیں, اسفل السافلین کہیں. سب سے پہلے اوتھرکن تھا ایک بندہ جس نے بہت پیسے والا تھا, اور بھی لوگ رہے ہوں گے, مگر وہ اس سے مشہور ہوا کہ اس نے باقاعدہ آپریشنز کرائے, بہت سرجریز کرائی, اور بلی جیسا اپنا منہ بنوایا. جی جی لٹرلی اس نے وہ سارے اپنے دانت لگوائے, مونچھیں لگوائیں, سب کچھ کروایا, اور وہ بلی بن کے رہتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا فرسٹ نیم تو میں بھول گئی ہوں, اس کا سر نیم جو تھا اوتھرکن تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ٹرم استعمال ہونے لگی اوتھرکن. اس کے بعد تو پھر یہ لعنتی پیدا ہو گئی. کیوں ہوا ایسا؟ ایک انسان, ایک اچھا خاصا نارمل انسان, پڑھا لکھا, مالدار, کیونکہ جس کے پاس مال ہے وہی جا کے سب کچھ کرا سکتا ہے نا. جس کے پاس مال نہیں ہے اگر وہ چاہے گا بھی تو کہاں سے کرائے گا؟ تو وہ جا کر یہ پیسے لگا رہا ہے اور اپنے آپ کو انسان سے کتا بنا رہا ہے یا انسان سے سور بنا رہا ہے. ہاں اس کو تو اپنی روٹی کمانی ہے نا, وہ اسی سے نہیں نکلے گا. تو جو ہے کوئی کتا بن رہا ہے, کوئی سور بن رہا ہے. کیوں؟ دل میں قرار نہیں, کسی چیز میں مزہ نہیں, کہیں سکون نہیں. تو سکون کی تلاش میں ہر اوٹ پٹانگ کام کرتے 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 دماغ کی خرابی یہاں تک پہنچ گئی. یہ سزائیں ہیں اللہ کی, یہ سزائیں ہیں اللہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. تو اللہ سبحانہ و تعالی پیسہ پھر ان لوگوں کو بطور سزا دیتے ہیں. کسی عنایت کے طور پر نہیں دیتے. ہاں جو متقین ہیں انہیں اللہ رب کریم جو مال دیتے ہیں, بعض اوقات وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بعض اوقات وہ کم ہوتا ہے, مگر اللہ اس میں برکت ڈال دیتے, کفایت پیدا کر دیتے, اور پھر اس مال کے ساتھ اللہ خیر کی توفیق دیتے.
دیکھیے یہ سوچ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پریشان ہیں، لیٹ سپوز آپ کو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں صدقہ کروں کہ میری مصیبت ٹل جائے. یہ توفیق، یہ سوچ بھی توفیق ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کے نیک بندے فرشتے موجود ہیں جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں. اور وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس جن پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ غم غلط کرو، ہے نا، شراب پی لو، کلب میں چلے جاؤ، اور اس طرح کے جو بھی لوگوں نے اپنے بنا رکھے ہیں طریقے، تو وہ ان میں ملوث ہو جاتے. ایک انسان بوڑھا ہو گیا، بچے بھی آدمی فارغ ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اب تو میں عیش کروں گا، اب تو میں ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا. اب وہ جا رہا ہے کلبوں میں، اب وہ جا رہا ہے ناچ گھروں میں اور عیاشی کر رہا ہے. اور ایک بندہ اسی ایج میں ہے اور اس کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ کہتا ہے اچھا آپ نے سب ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، آپ نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر، اور وہ اللہ کے بندوں کے کام آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، جو بھی اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے فرق ہے نا، فرق. اور یہ فرق بھی اللہ کی توفیق سے آتا ہے، یہ خواہش بھی اللہ دل میں پیدا کرتی ہے. تو مال اور مال کے حصول کے ذرائع اور پھر مال کے استعمال کرنے کی جگہ، یہ سب اللہ کی توفیق ہے. لہٰذا مال تو قارون اور حامان کے پاس بھی تھا، اور مال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن عوف کے پاس بھی تھا. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ سارا انہوں نے فساد برپا کیا باغیوں نے، تو الزام لگائے کہ ابو بکر اور عمر تو بالکل سادہ رہتے تھے، سادہ، تم نے اتنا بڑا محل بنایا ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس میں 17 کمرے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، اپنا ذاتی جو گھر تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا گھر ہے تمہارا، تم اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہو، تم اتنے اچھے کھانے کھاتے ہو، تمہارا دسترخوان اتنا وہ ہوتا ہے وسیع. تو انہوں نے کہا ہاں میں اپنے پیسے سے کرتا ہوں، میرا اپنا پیسہ، میں موٹا جوتا کپڑا نہیں پہن سکتا، میں نے شروع سے نہیں پہنا، میری اسکن بیئر ہی نہیں کرتی، مجھ سے موٹا جوتا کھانا نہیں کھایا جاتا، میں شروع سے نرم غذا کھاتا ہے. اور یہ گھر جس پر تم اعتراض کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی، آپ نے تو مجھ پر کبھی اعتراض نہیں. اور یہ جن کی تم مثال دے رہے ہو ابو بکر و عمر، ان کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بھی مجھے کبھی نہیں کہا. کہنے کا میرا آپ سے مقصد یہ ہے کہ مال ان کے پاس بھی بہت تھا، مگر اپنی ضرورتوں کے بعد انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگایا. اور یہی مال تھا نا، ابھی کہہ رہی تھی یاسمین کہ مال ہے ہی شر. نہیں، مال شر نہیں ہے، شر تو فطرت میں ہوتا ہے. مال تو ٹول ہے. جیسے گن فوجی کے ہاتھ میں ہے تو حفاظت کا ذریعہ ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو فساد کا ذریعہ ہے. اسی طرح مال جس کے ہاتھ میں ہے اس بندے کے اندر خیر اور شر کی کمی اور زیادتی ہے. مال تو ایک ذریعہ ہے، مال تو ایک میڈیم ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کو اکٹھا کیا، جمعے کا خطبہ تھا، خطبے کے بعد خطبہ آپ نے یہی دیا مال کے لیے، خیرات کے لیے، اور اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل خطبہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لمبے خطبے نہیں دیتے تھے، مگر لوگوں کو ترغیب دینا مقصود تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 500 سواروں کی سواریاں میرے ذمہ، 500 فوجیوں. تو بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بات کی، وہ پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے 500 افراد کے کھانے پینے کا انتظام بھی میرے ذمہ. آپ نے مزید بات کی، وہ پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے 500 افراد کے ہتھیار بھی میرے ذمہ. پھر آپ نے مزید بات کی، وہ پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ان کے کپڑے، ان کا پورا آنے جانے کا خرچ سب میرے ذمہ. آپ نے مزید بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات کر رہے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گھر چلے گئے اور وہاں سے آئے 30,000 گولڈ کوائن لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر میں ڈال دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں، اور آپ ہاتھ سے وہ دینار جو تھے الٹتے جاتے تھے، یعنی ان کو دیکھتے جاتے تھے.
اور सीढ़ियां उतर रहे थे मिंबर के, कह रहे थे कि उस्मान आज के बाद तुम्हारी कोई गलती तुम्हारे लिए मवाख़ज़े का सबब नहीं बनेगी, इनके फ्यूचर में भी अगर आपसे कोई गलती कोई गुनाह हो जाता है तो वो आज माफ कर दिया गया, आपसे अल्लाह क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, और किसकी जुबान से है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ना। जो बात आपने कह दी वो अल्लाह पूरी करेंगे, वो अल्लाह पर एक वादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। तो उस्मान जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुमसे कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ, तुमसे उसका हिसाब नहीं होगा। आज तुम्हारे फ्यूचर के सारे गुनाह भी माफ कर दिए गए, माल ही के जरिए ये सादत मिली ना। तो माल तो जरिया है। फर्क ये होता है, पहली बात माल आया कहां से, और दूसरी बात माल जा कहां पर रहा। मुत्तकीन का माल आता भी तकवा की राह से है, हलाल रस्तों से है, और फिर वो जाता भी हलाल राहों पर। और जो नाफरमान है वो कमाते भी हराम है और वो उड़ाते भी हराम रस्तों में। तो जो तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह उसे माल देगा। माल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। ये बहुत गलत सोच है, ये सोच डेवलप की गई है कि मुसलमानों को तो गोया मालदार होना ही नहीं चाहिए, मुसलमानों को तो भिखारी होना चाहिए। गलत बात है। आप कैसे दुनिया रन कर सकेंगे, आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? एक छोटा सी यही बात देख लें, हम एक छोटा सा इदारा बनाना चाह रहे हैं, कैसे बना सकते हैं बगैर माल? आप कोहे सुलेमान के लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, कैसे कर सकते हैं बगैर माल? हर नेकी के लिए भी माल दरकार, हर नेकी के लिए माल दरकार। हाँ, बस वो माल आना भी हलाल तरीके से चाहिए और लगना भी हलाल जगहों पर चाहिए। तो जब तकवा अख्तियार करेंगे तो अल्लाह माल देगा, बहुत माल देगा। सहाबा ने तकवा अख्तियार किया, देखिए मुहाजिरीन सब कुछ छोड़ा है अल्लाह की राह में, तो फिर कितना माल दिया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आते आते, वैसे तो बुनियादी खुशहाली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही आ गई थी। 6ठे साल में उम्महातुल मोमिनीन का बयान है ना कि अल्लाह के नबी अब तो आपके पास ऊँटों के ऊँट लदे हुए आते हैं, ज़कात के सामान के हमें खर्चा दिया करें। उसी पर डांट पड़ी थी, उसी पर सूरह अहज़ाब का पूरा वाक़या पेश आया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है 5 हिजरी में बनु नज़ीर का इलाका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर माल फै मिल गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को इतना माल दे दिया था कि अंसार का माल वापस करने का कहा था, मगर वो खैर अंसार ने लिया नहीं था। उन्होंने कहा था नहीं, जो हमने दे दिया दे दिया। याद है ये बात कि भूल गए? किस सूरा में पढ़ी थी? जी, किस सूरा में पढ़ा ये? सॉरी, समझ नहीं आई। नहीं, सूरा तहरीम तो बहुत पीछे रह गई, ढूंढिएगा। जी, सूरह हशर में पढ़ा है आपने? कहाँ सूरह तहरीम, कहाँ सूरह हशर? सूरह हशर में पढ़ा है आपने कि बनी नज़ीर के जो इलाके मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह पाक ने कहा ये माल फै है और ये मेरे नबी का है, वो कुछ देना चाहें तो ठीक है वरना सारा उनका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से ही कहा कि मैं इसमें से मुहाजिरीन को देना चाहता हूँ, तुम लोगों को नहीं देना चाहता, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो तुम लोगों ने मुहाजिरीन को जो अपने माल दे रखे वो वापस ले लो। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने दिया वो भी उनका, और ये भी आप हमारे भाइयों को दे दें, हमें कोई इसमें एतराज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुहाजिरीन को दिया और अंसार को नहीं दिया। तो फिर अल्लाह ने अंसार के इसार की भी तारीफ फरमाई। तो ये जो माल था अल्लाह पाक ने दिया। अब देखिए मदीना वाले जो थे वो सर तब पा कर्जों में डूबे हुए थे। अगर माल ना आता तो फिर कर्जे कैसे उतरते? दुनिया का सिस्टम तो चल रहा है ना माल से। फिर जंगों के लिए आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जंग के लिए माल चाहिए था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी तो लोगों से अपील कर रहे थे फंड की, तो माल तो चाहिए। और मैं अर्ज ये कर रही थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आते आते माशाल्लाह सूरत हाल ये थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के 7वें साल में मीटिंग हुई, जिसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मसला सामने रखा कि सारे अखराजात करके, पूरी इस्लामिक स्टेट के सारे अखराजात करने के बाद पैसा बच गया है,
اور وہ بیت المال میں پڑا ہوا ہے. تو مسلمانوں کا پیسہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے, کوئی ایسی یعنی کہ اسکیمیں شروع کی جائیں کہ پیسہ انویسٹ ہو سکے. تو پھر زمین کی آباد کاری کی جو ہے نا مختلف اسکیمز شروع کی گئی کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جو زمینیں غیر آباد ہیں انہیں آباد کرو, تو حکومت تم لوگوں کو قرضے دے گی, اور تم وہاں کو جب تو آباد کرو گے, جب فصلیں آئیں گی تو پھر تم گورنمنٹ کو منافع دو. اور اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ ہر بچے کا پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگ جاتا تھا, الاؤنسز, اور یہ سارے کام ہو گئے تھے. نہر بھی بنی تھی پوری, آپ دیکھیں مصر سے حجاز تک نہر بنی تھی, نہر امیر المومنین, اور لوگوں کو پیسے دے کر مزدوری کروا کر بنائی گئی تھی, بیگار کیمپ بنا کر نہیں کروائی گئی تھی. اور 24 گھنٹے اس پر کام ہوا تھا, 1 سال میں تیار کر لی گئی تھی. تاکہ کیوں کی گئی تھی, قحط پڑا ہوا تھا حجاز میں, عرب, سعودی عرب میں اس وقت, تو مصر سے غلہ آتا تھا نا, سب سے زیادہ مصر سے آتا تھا, تو ٹائم لگتا تھا زمینی راستے سے, تو نہر بنوائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جلدی غلہ پہنچے. اتنے بڑے بڑے کاموں کے باوجود پیسہ بچ گیا تھا جسے انویسٹ کیا گیا. تو جب اللہ کے تقوی کو اختیار کریں گے تو اللہ رزق بہت دے گا. پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں ہمارا پھل کتنا اچھا ہے, ہمارے مویشی, میٹ ہمارا بہت اچھا ہے, فصلیں ہماری اچھی ہیں, کئی چیزیں ہیں, صنعتیں, جیسے فٹ بال پاکستان کا سب سے اچھا ہے, کرکٹ کے جو کھیلنے کے ہیں ساری چیزیں وہ پاکستان کی سب سے اچھی ہیں, سرجیکل آلات پاکستان کے بہت اچھے ہیں, لون پاکستان کی بہت اچھی ہے, چاول پاکستان کا بہت اچھا ہے. جی ٹیکسٹائل ابھی بھی آگے ہے اپنی کوالٹی میں. وہ جو مسئلہ ہے وہ تو انرجی فیلئرز کے پرابلمز ہے نا, تو کپاس ہے, گندم ہے, بہت ساری ہماری اجناس ہیں جو ماشاءاللہ بہترین ہیں, فروٹس ہیں سارے, لیدر ہمارا بہت اچھا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت بھی استعمال میں ہیں. کچھ چیزیں تو ہیں جو موجود ہیں مگر ہمارے استعمال میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نمک کے سب سے بڑے ذخائر ہمارے پاس اور استعمال میں. اب بات یہ ہے پھر بھی ہم محتاج ہیں, ہم غریب ہیں, کیوں ہیں؟ باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ تو نتیجے ہیں, اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا تقوی چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی, پھر اللہ نے ہمارے سروں پر بددیانت حاکم مسلط کر دیے, ظالم لوگ مسلط کر دیے. وہ سب کچھ پھر ہماری اس بدعہدی کا نتیجہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے بے بسی کی انتہا دیکھیں, اسی کا نام تو مسکنت ہے کہ جس بندے کو عوام کی اکثریت حاکم نہیں چاہ رہی وہ حاکم بنا بیٹھا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایسی بے بسی کہیں دیکھی نا؟ کتنا بڑا ہے شریف خاندان, کتنے کروڑ افراد ہیں اس کے اندر, گنتی کے 4-5 لوگ ہیں, اور ان کے پیچھے بھی کوئی ملکی سپورٹ نہیں ہے باقاعدہ طور پر, مگر آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یہ ہے مسکنت, بے بسی. تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر اسی طرح مصیبت میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہم پڑے ہوئے. تو اگر ہمیں واقعی یہ چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے, ہماری معیشت مضبوط ہو, اگر صحیح معنوں میں چاہیے, تو پھر ہمیں اللہ کے تقوی کو اختیار کرنا. اللہ سب کچھ دے گا, کیوں نہیں دے گا؟ یہ ملک بھی تو دیا اس نے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا. بھروسہ نہیں ہے نا اللہ پر, زبانی دعوے ہیں مگر عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی, عمل میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر دیکھیں لیول ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہہ کر بات ختم کر دی تھی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ کافی ہے, وہ کار ساز ہے. اگر اس نے مجھے جلانا ہے تو جلنا ہی صحیح, اور اگر اس نے بچانا ہے تو بچنا ہی صحیح. پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے لیٹے ہوئے تھے اور ایک مشرک آگے, آپ سو رہے تھے, آپ کی ہی تلوار لٹک رہی تھی, تو نکال کر کھڑا ہو گیا, محمد تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی.
کیا تھا اس ایک لفظ میں؟ کیا تھا؟ حقیقی توکل. جب غار سور میں بیٹھے تھے اور ابو بکر گھبرا گئے آپ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ساتھ ہے. پھر اللہ نے ان کو رستہ نہیں دیا اندر آنے. تو توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر. اللہ پھر رستے پیدا کرتا ہے، اللہ کافی ہے. ہم لوگوں کی باتیں تو بہت ہیں افراد کی، لیکن بھروسہ اللہ پر ہو تو پھر اللہ کے فیصلے قبول کرے نا. ہم اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کرتے. چھوٹی سی بات دیکھ لیں، بڑی بڑی باتوں کی کیا بات کرتے. بچیاں بے پردہ پھرتی ہیں، آپ ان کے ماں باپ سے کہیں تو کہتے ہیں جی بچیاں پردہ کریں تو رشتے نہیں ہوتے. توکل کرنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے جب آپ کی بیٹی کو پیدا کیا، اس کی تقدیر نہیں لکھ چکے تھے اللہ؟ کہاں شادی ہونی ہے، کس سے ہونی ہے، ہو جائے گی. اسی طرح جی اگر کوئی بینک میں جاب کرتا ہے اور آپ اس سے کہیں کہ بینک کی جاب سود کی ہے، تو پھر وہ کیا جواب کیا ملتا ہے؟ آج کل تو جی یہی کچھ ہے، اگر اس طرح چلنا شروع کر دیں تو پھر کھائیں کہاں سے، پھر تو بھوکے مر جائیں. رازق تو اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر غم کس بات کا؟ لہٰذا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور تب ہونا چاہیے جب آپ کے پاس ذرائع نہ ہو. ذرائع ہوتے ہوئے آپ مطمئن ہیں اور ذرائع ختم ہونے پر آپ کا عدم اطمینان آ گیا، تو پھر بھروسہ ذرائع پر ہے نا، اللہ پر تو نہیں. تو بھروسہ اللہ پہ کریں، اپنی کوشش کریں، محنت کریں، اور بھروسہ اللہ پہ کریں. ساری کامیابی، ساری ناکامی، سب کچھ اسی کے ہاتھ. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا. بلاغ سے ہے نا، بالغ، بالغ ہوتا ہے اپنی کاملیت کو پہنچ جانا. اسی لیے بلوغ اس عمر کو کہتے ہیں جس میں جوانی شروع ہوتی ہے، جوانی کا آغاز ہوتا ہے، اسے بلوغ کہتے ہیں. تو ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تو اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ اپنے حکم کو پا لینے پر قادر. کوئی اپنا حکم پورا نہیں کر سکتا 100%. بہت سارے اسباب ہے جی، بہت سارے اسباب ہیں. اللہ کے حکم کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، سوائے ہمارے پیروں فقیروں کی. لہٰذا باپے تو قسمتیں باندھ بھی دیتے ہیں، ہے نا، لہٰذا شادیاں نہیں ہوتی. باپے رزق باندھ دیتے ہیں، باپے اولادیں باندھ دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرے بابا جی کھول بھی دیتے ہیں. تو اللہ بیچارے بس بیٹھ کر تماشا ہی دیکھ سکتے ہیں. معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی بات پر کہا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی بریء مما تشرکون، تمہارے سارے شریکوں سے ہی میں بیزار ہوں، جو سب جو تم نے بنا رکھے. تو اللہ کہتے ہیں میرا کام پورا ہو کر ہی رہنا، میں اپنا حکم پورا ہی کروں گا. تو اللہ کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں. غلط فہمیاں ہیں. اور اللہ کیسے کیسے اپنے حکم پورے کرتے ہیں، آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیں. عجیب و غریب واقعہ ہے نا. اور باغ والوں کا قصہ دیکھیں جو سورہ کہف میں ہی آپ پڑھتے ہیں. ایک کا باغ تباہ ہوا، 7 والے کا نہیں ہوا. اس کی مرضی، جیسے چاہے کام کرائے. تو عجیب و غریب طریقوں سے کام ہوتے ہیں جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کا ہر حکم پورا ہو کر رہے گا، وہ رکاوٹ کا شکار ہو نہیں سکتا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا.
یہ اصل بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. کچھ کاموں کے کچھ اوقات مقرر، کچھ کاموں کے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میرا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے، اللہ بھجوا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے پاکستان کی حکومت دے دے یا پنجاب کی حکومت دے دے، میں یہاں آپ کا دین قائم کروں. اب یہ اسی وقت نہیں ہوگا. اگر دعا قبول ہو بھی گئی، آپ کو پتہ ہے دعا قبول ہی ہوتی ہے، تو اسی وقت نہیں ہونے لگا، اس کا ٹائم ہوگا، وہ اپنے ٹائم پر جا کر سحر ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے ذہن میں بات تھی تبھی تو انہوں نے کہا، بنا سوچے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہتا مجھے فائنانس منسٹر بنا دو. یعنی وہ جب دیکھ رہے تھے انتظامات، جب فائنانس منسٹر کے گھر میں پل رہے تھے، ایجوکیشن ان کو دی جا رہی تھی، اور وہ نظام دیکھ رہے تبھی سوچ رہے تھے کہ اس کو ایسے بہتر ہونا چاہیے، ایسے بہتر ہونا چاہیے، یہ کام ختم ہونے چاہیے، یہ حرام طریقہ ختم ہونا چاہیے، یہ حلال طریقہ ہونا چاہیے، ایسے ریونیو اکٹھا ہونا چاہیے. وہ یہ چیزیں تبھی سے سوچ رہے تھے اور وہ پلان کر رہے تھے کہ جب میں آگے، کیونکہ فائنانس منسٹر نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا نا اور پڑھا رہا تھا، تو وہ تبھی سے پلان کرتے کہ جب میں فائنانس منسٹر بنوں گا تو میں اس ملک کے فائنانس کو اس طرح حلال طریقے پر لاؤں گا اور حرام طریقے سے نجات دے دوں گا. مگر وہ پھر بیچ میں آ گئی اس کی بیگم اور اس سے مصیبت ڈال دی. یوسف علیہ السلام بیچارے قید خانے میں چلے گئے، مگر انہوں نے وہ اپنا ارادہ نہیں چھوڑا. تو جیسے ہی ان کے سامنے وہ واقعہ آیا، انہوں نے فوری طور پر بادشاہ سے بات یہ کی، اتنی بڑا کرائسس آنے والا ہے، مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، میں ہینڈل کر لوں گا. ایسے راتوں رات کوئی نہیں اٹھ کر کہتا، وہ ان کے ذہن میں پلانس تو پہلے سے تھے، اب ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، میں مینیج کروں گا. اور انہوں نے مینیج بھی کیا اور اصلاحات بھی کی، اور اسے اتنا نفع ہوا مصر کو کہ لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ فلاں چیز کیوں بین کی. آپ دیکھیں نا اس وقت میں شرابیں بکنی بین کی ہوں گی، یہ تو نہیں کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور حاکم بنے اور وہ شراب بک رہی ہے اور پی جا رہی ہے. اور جسم فروشی بند کی، غلاموں کا خرید و فروخت کا کاروبار بند کیا. اگرچہ یہ باتیں کہیں لکھی نہیں گئی لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. ایک نبی حاکم بنے اور یہ سارے کام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو انہوں نے یہ سارا کچھ بند کروا دیا. اس وقت میں کسی کو چوں کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس سے اس کے ساتھ ساتھ پیرالل میں اتنا نفع ہو رہا تھا کہ لوگوں کو یہ ماننا پڑا کہ وہی طریقہ بہتر ہے، ریونیو کے وہی راستے بہتر ہیں جو یوسف بیان کر رہے. تو پھر اصلاحات ہو. تو جب ہم اللہ سے کسی بڑے مقصد کی دعا مانگتے ہیں اس کا ایک وقت ہوتا ہے ظہور کا. اگر یوسف علیہ السلام تھرو پراپر چینل آتے، اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں نا کہ تھرو پراپر چینل آتے، اس کے اڈاپٹڈ سن کی حیثیت سے آتے اور وہ یہ بات کرتے تو کون مانتا؟ کوئی بھی نہ مانتا. اب ایک تو یوسف علیہ السلام کا قصہ سب میں مشہور ہو گیا، ساروں کے سر جھک گئے جب بادشاہ نے ساروں کی بیویوں کو بلایا اور کھڑا کر کے کوشچن کیا اب بتاؤ، اور سب نے گواہی دی اور سب مانی کہ ہم یوسف پر ڈورے ڈال رہی تھی. تو اب سارے شرمسار ہو گئے، سب کا پول کھل گیا. اب ان کی ہمت نہیں تھی کہ یوسف کو چیلنج کریں. ایک بات. دوسری بات، جو کرائسس سامنے آنے والا تھا اس کرائسس کی وجہ سے بھی سب کی زبانیں بند ہو گئی. بات مشہور ہوگی لوگوں میں کہ 7 سال کے بعد شدید قحط آنے والا ہے جو 7 سال تک رہے گا. اس کی پلاننگ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا اس کے بارے میں کہ بھئی آپ ایسے ایسے چلیں. اب یہ بات جو ہے چونکہ لوگ جان چکے تھے تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ یوسف کے اگینسٹ کھڑے ہوں. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے جو چاہا کیا اور ان کی زبانیں بند رہیں، اور اتنا امن، اتنا نفع اور اتنا سکون ہوا معاشرے میں کہ پھر جب وہ بادشاہ یوسف حاکم تھا وہ مرا تو لوگوں نے رائے عامہ سے یوسف کو حاکم بنایا اور یہ وزیر مشیر کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے. مگر ہمارا مزاج بن چکا ہے نا آج ابھی اسی وقت. امامہ مریم مجھے کہنے لگی مجھے کیا کھانا ہے کچھ، ہاں مجھے میٹھے کھانے، میٹھے کی بھوک لگی ہے. میں نے کہا صبح منگا دوں گی. اب بھی منگا کے دو، اب بھی ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی. میں نے کہا اگر دوبارہ آپ نے میرے ساتھ ابھی کا لفظ کہا نا تو میں آپ کی پٹائی کروں گی. یعنی وہ ذہن بن گیا اب بھی اسی وقت میرا کام کر کے دو، اب بھی اسی وقت. وہ ہمارا بھی مزاج وہی ہے، اب بھی اسی وقت، ورنہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوئی. کچھ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. وہی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں
کہ مجھے بھوک لگی اللہ جو کچھ کھلا دے, ڈیفینیٹلی آپ کو اسی وقت چاہیے نا. 4 دن بعد کیا کریں گے آپ؟ تو پھر اللہ بھجوا دیتے ہیں کسی کے گھر سے گرما گرم کھانا آ جاتا ہے, میاں آتے ہوئے کچھ لے آتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں. اللہ ہے وہ کر دیتا ہے. لیکن جب آپ بڑی بڑی چیزوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں طلب کرتے ہیں, اور کریں کیوں نہ کریں, وہ رب ہے, اس سے جو چاہے مانگے, پھر اللہ اس کام کو صحیح ٹائم پر کر کے دیتے ہیں. لہٰذا یہی قدر ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا, عربوں میں ایک نبی بھیج دے, اللہ نے 2500 سال بعد بھیجا تھا وہ نبی, کیونکہ وہ رائٹ ٹائم تھا. تو اللہ کو ہی پتا ہے. ہمارے معاملے میں 2500 سال کا وقفہ تو نہیں آنے لگا, لیکن کچھ وقفہ تو ہوتا ہے نا, کچھ بیچ میں گیپس آ جاتے, اور کچھ سال بعد ہم ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ جو ہوا صحیح ہوا, یہی ہونا چاہیے. تو بس پھر اللہ رب کریم سے جب مانگے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. دیکھیں جی, ایک ماں باپ کے سامنے آپ اپنا مسئلہ لے کر آئیں تو وہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں آپ کو, تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے, وہ بیسٹ کیوں نہیں دے گا, وہ بیسٹ دیتا. لیکن بات وہی ہے کہ راستہ نکلنا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 4تھے سال سے ہجرت کے لیے دعا مانگ رہے تھے, لیکن دارالہجرہ الاٹ ہوا جا کر 11ویں سال, اجازت ملی اب مدینہ چلے جاؤ. پریکٹیکل کوششیں بھی کر رہے تھے, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے تھے, پریکٹیکل کوششیں بھی کر رہے تھے. آپ نے خود کہا مجھے دارالہجرہ خواب میں دکھایا بھی گیا, اور وہ بہت گرین تھا, تو میں سمجھا طائف, تبھی تو آپ طائف گئے تھے خود. طائف میں جو ہوا آپ کو پتا ہے, مجھے پتا. تو کیوں اللہ نے پہلے ہی نہیں بتا دیا کہ آپ طائف نہ جاتے, اللہ کہہ دیتے مدینہ جانا ہے. جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنے طریقے سے ہونی ہیں, یہ قدر ہے, اللہ کی تقدیر ہے. تو کاموں کا ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتے. پینک نہ ہوا کریں, شور نہ مچایا کریں. لڑنے سے جھگڑنے سے اللہ کی تقدیر اور وقت تبدیل نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں آپ کو کئی بار سنا چکی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے, وہ اپنے مقررہ ٹائم پر ہی ملتی ہے. لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے طلبگار تھے اللہ کے دین کے قیام کے لیے, مگر آپ خلافت چاہتے تھے اور نہیں ملی. پہلے ابو بکر خلیفہ بنے, پھر عمر خلیفہ بنے, پھر عثمان بنے. حالانکہ علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے لیے ووٹنگ کرائی گئی تھی. 6 لوگ نامزد کیے تھے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, 4 جو تھے وہ رضاکارانہ طور پر بیٹھ گئے, اور 2 ووٹنگ میں شریک ہوئے, عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر ووٹنگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت ہوئی. سب سے ٹف ٹائم ملا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جو لیاقت ان میں تھی وہ کسی اور میں ویسی تھی نہیں نا, وہ اس ٹائم کے لیے سوٹیبل تھی. اللہ نے انہیں اس ٹائم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا. سب سے ٹف ٹائم تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سب سے ٹف ٹائم. بظاہر لگتا ہے کہ سب سے ٹف ٹائم ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں معاملات جو تھے وہ خانہ جنگی کے نہیں تھے, کلیئر تھے. حتیٰ کہ جو ہو گئے تھے نا مرتد, تو وہ بھی کلیئر کافر ہو گئے تھے نا. اسی طرح جو جھوٹے نبیوں پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی کلیئر کافر ہو گئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو سول وار بن گیا تھا, خانہ جنگی تھی, آپس میں جنگ تھی, مسلمانوں کے 2 گروہ آمنے سامنے کھڑے. اس وقت میں فیصلہ لینا بڑی ہمت کی بات تھی. تو سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آیا. وہ اس کام کے لائق تھے, اللہ نے انہیں اس ٹائم چنا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب کہاں کس کو انسٹال کرنا ہے, کس کو کس کام کے لیے کب کہاں لگانا ہے. تو اللہ کے ہاں ہر بات کا فیصلہ طے ہے جی, ہر بات کا فیصلہ طے. لہٰذا پریشان نہ ہوا کرے.
اللہ के सामने अपनी बात रख दे और फिर बेफिक्र हो जाए। इसकी एक और मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। 72 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया, 72 साल की उम्र में दिया ना। तो अगर फर्ज करें उस जमाने के एतबार से 16-17 साल की उम्र में भी शादी हो गई हो, तो कम से कम 60 साल 55 साल दुआएं मांगते, तब जाकर अल्लाह ने बेटा दिया। फिर उस बेटे को भी कहा जाओ सहरा में छोड़ा, और अगले 12 साल कोई खैर खबर भी नहीं दी बेटे की। और आप सब्र देखें इब्राहिम का, कितनी बार जिब्राइल आते होंगे उनसे मिलने, कभी नहीं पूछा कि जिब्राइल मेरे बेटे का क्या हाल है, बस अल्लाह से दुआ मांगते रहे, अल्लाह पे भरोसा रखा। फिर उस बेटे से अल्लाह ने कैसी खैर दी। लेकिन बात वही है, हर काम का वक्त मुकर्रर, हर काम। फिर अल्लाह ने हजरत सारा से भी बेटा दिया। क्या अल्लाह ने देना नहीं था? देना था, सब पता था अल्लाह को, पर वक्त मुकर्रर था ना। जब इस्माइल की कुर्बानी का वाकया पेश आएगा तब दूसरे बेटे की खुशखबरी मिलेगी। तो उसके यहाँ सब मामला तय हैं, कोई चीज हादसा नहीं होती, उसके प्लान्स हैं, वैसे ही वर्कआउट करते हैं जैसे होने चाहिए। बस अल्लाह पे भरोसा रखें। वल्लाई, वो औरतें याइस्ना जो मायूस हो चुकी हैं, मिनल माहिदी हैज से, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, इनिर तब तुम, अगर तुम शक में हो, फ़इद्दतुहुन्ना, उनकी इद्दत से, सलासतु अशहुरिन, तो 3 महीने। आपको पता है ना, इद्दत का मामला तोहर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस्लाम का कानून तो बड़ा वाज़ेह है ना, जिस तोहर में फिजिकल रिलेशन किया उसमें तलाक नहीं देनी, हैज आने दो, और हैज से जब औरत पाक हो तो उसे तलाक दे दो। अब वो तोहर टू तोहर काउंटिंग होगी, है ना। हैज टू हैज कर ले तो भी ठीक है। ये थोड़ी बहस है, बकरा की जो आयात है उनके तहत ये बहस है कि तोहर टू तोहर या हैज टू हैज, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एमी बस लंबी चौड़ी बहस है। हैज टू हैज काउंट कर ले बात तब भी वही रहनी है, तोहर टू तोहर कर ले तब भी बात वही रहनी है। ये इन कलामी बहसें हैं, होने 3 महीने है। तो वो आपको पता थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है डेट के हिसाब से, किसी के 3 महीने से कोई 4 दिन ऊपर हो जाएंगे, किसी के कोई कम हो जाएंगे। तो हैज टू हैज काउंट रखा था। अगर किसी औरत को हैज नहीं आते, या ऐसी बच्चेगी आप पढ़ेंगे भी आगे ही है, वल्लाई लम यहिदना, या वो औरतें जिन्हें अभी हैज आना ही शुरू नहीं हुआ, बच्चियां, उनका क्या उसूल है जी? उनके लिए 3 महीने काउंट कर लो, जिस डेट को तलाक दी उस डेट से 3 महीने काउंट कर लो, यानी 6 सितंबर से 6 अक्टूबर एक महीना हो गया, 6 नवंबर दूसरा महीना हो गया, 6 दिसंबर तीसरा महीना हो गया, ठीक है ना। डेट टू डेट 3 महीने काउंट कर इद्दत की। अब हमारे यहाँ तो तलाक में तोहर का कोई हिसाब ही नहीं, तो फिर हम भी महीने काउंट करने पर मजबूर, क्योंकि शऊर है ही नहीं ना सिरे से। मैंने तो आपसे पहले ही कहा, मैंने एक बंदा आज तक नहीं देखा, हत्ता कि कोई दीनी घराने में भी नहीं देखा कि किसी ने बीवी को तोहर का ख्याल करके तलाक दी। तो लिहाजा फिर अब क्या करें। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर तोहर के बगैर तलाक दी तो तलाक हो जाती है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने ये नहीं कहा था तलाक नहीं हुई, आपने कहा कि आप नाराज हुए, आपने कहा तुमने उसे ऐसे तोहर में तलाक देने की कोशिश की जबकि तुम उससे फिजिकल रिलेशन कर चुके थे। तुम रुजू करो और उसका हैज आने दो, और जब वो पाक हो जाए और तुम्हारा इरादा तलाक का हो तो अगले तोहर में उससे फिजिकल रिलेशन ना करो और उसको तलाक दो। तो रुजू से क्या मतलब हुआ कि तलाक हो गई, तो तलाक तो हो जाएगी, शोहर गुनहगार होगा। सबब क्या है? कई असबाब होंगे, मुझे तो ये सबब सबसे ज्यादा समझ आता है कि इस तरह इंसान को सोचने का ठंडे दिल से मौका मिलेगा ना। गर्मा गर्मी में तलाक नहीं होगी, उसको मर्द को टाइम मिलेगा सोचने का कि अभी मैंने इरादा कर लिया तलाक देने का, अगले महीने मैंने तलाक देनी है, तो वो पूरा टाइम है वो सोच रहा है। तो फिर सोच समझ कर जो किया गया फैसला होता है नॉर्मली सही होता है। सही कह रही हैं आप, इस्लाम इसी को रोकता है ना। इस्लाम इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए सिखाता है कि मर्द ने अगर तलाक देनी है तो वो उस तोहर में देगा जिसमें फिजिकल रिलेशन नहीं किया। तो कोई भी मियाँ बीवी हो,
प्री प्लान तलाक तो नहीं होती ना नॉर्मली, तो वो कितना भी मसला हो डेफिनेटली उसको फिर अगले तोहर का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि महीना महीना तो ऐसे गुजरता नहीं मियाँ बीवी का, तो लिहाजा उससे अगले तोहर का इंतजार करना ही पड़ेगा। तो वो बीच में 15, 20, 25 दिन का गैप पड़ जाएगा, तो सोच लो अच्छी तरह, ठंडे दिल से सोच लो वाकई तलाक देनी है, और फिर हो सकता है किसी से डिस्कस भी कर लो। तो इसलिए तोहर से तोहर या हैज से हैज काउंट किया जाता है। अतूबू अतूब अलिल गुरबा है ना, अजनबियों के लिए खुशखबरी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कुरान की आयत के नंबर्स याद कर लें और उनके सामने रख दें, अहादीस के नंबर्स नोट कर लें या याद कर लें, हदीस नहीं याद कर सकते नंबर्स याद कर लें, निकाल के उनको दे दें। तो जिनके हैज को क्लियर नहीं जाना जा सकता उनके लिए 3 महीने हैं। हमारी मजबूरी है कि अब तोहर का कोई हिसाब नहीं रखता, तो हमारे यहाँ भी अब हम 3 महीने काउंट करते हैं। यहाँ एक और बात आ गई, वल्ला इलम यहिदना, वो औरतें जिनका हैज आना ही शुरू नहीं हुआ, तो कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती, तो निकाह नहीं हो सकता, तो तलाक कैसे होनी। तो लिहाजा वो बच्चियां जिनका भी हैज भी नहीं आना शुरू हुआ, बलूगत तो हैज से शुरू होती है, अभी हैज भी आना शुरू नहीं हुआ, बाप उसका भी निकाह कर सकता है। यही हुक्म बाइबल का भी है। और ये जब ये बात है ना जो कही जाती है कि जी कम उम्र बच्चियां बच्चे पैदा करते हुए मर जाती हैं, ये हो जाता है, सारी कहानियां जी जब से इंसानियत आबाद है तब से कम उम्र शादियां हो रही हैं, ये बकवास तो अब आकर शुरू हुई। उसके बावजूद औरतों की तादाद ज्यादा है, और आपकी मेरी सबकी अम्मियों की शादियां 12, 15, 14 साल की उम्र में हुई, कितनी मरी है। और ये कोई हॉस्पिटल नहीं थे, घरों में ही बच्चे डिलीवर होते थे, और बच्चे भी 1-1, 2-2 नहीं, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा किए। खुद देख लें आप। देखिए सच झूठ को नापने का पैमाना होता है हकाइक को देखना, ये नहीं कि किसी ने कहा कुत्ता कान लेकर भाग गया तो कुत्ते के पीछे भागो, पहले कान तो देखो। आप उठकर साइंटिस्ट ये किस्से सुना रहे हैं, इसकी बहुत सारी रीजंस है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं, इतने बड़े बड़े लेबर रूम बनाए, उन्होंने पैसे नहीं कमाने, क्यों जाते हैं आप प्राइवेट में तो वो कर देते हैं पकड़कर सिजेरियन। ये अभी इनकी बच्ची का उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया है, उन्होंने 2 हफ्ते आगे किया ना, डेट से उन्होंने 2 हफ्ते आगे करवाया, नहीं किया उन्होंने सिजेरियन। उन्होंने कहा जब कुछ जरूरत होगी देखेंगे, कुछ नहीं हो रहा करो इंतजार, 2 हफ्ते डेट से आगे कराया। और हमारे यहाँ आधा घंटा ऊपर गुजर जाए तो कहते हैं बच्चे की हार्ट बीट रुक रही है, हार्ट बीट रुक रही है, अभी ऑपरेट करो, हार्ट बीट रुक रही है। अब इसका बच्चा कोई खास था, 2 हफ्ते उन्होंने ऊपर दिए, और फिर नॉर्मल माशाल्लाह बेबी डिलीवर हुआ। वजह क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उनको मिलना कुछ नहीं था, सादा सी बात है, उन्होंने अपने पैसे पूरे करने हैं। तो इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ये सब कुछ किया है, अब लोगों को उनकी तरफ बुलाना भी तो है ना, तो ये किससे शुरू होगा। वरना आप वही देखें, हर घर में देखें, इस जनरेशन से पीछे जो हमारी माओ की जनरेशन थी, हॉस्पिटल कौन जाता था, घरों में ही बच्चे डिलीवर होते थे। नॉर्मल कभी कोई केस खराब हो गया वो तो हॉस्पिटल में भी हो जाता, लेकिन जो है तरबियत याफ्ता औरतें थी और नॉर्मल बच्चे पैदा होते थे, ठीक ठाक थे, और हम सब ऐसे ही पैदा हुए हुए बच्चे हैं। और हमारी माओ की शादियां कम उम्री में ही हुई थी, और सारी माशाल्लाह ठीक ठाक और एंड तक हेल्दी थी, सब लोग एंड तक हेल्दी थे, सेहतमंद थे। कहानियां है सब। और दिलचस्प बात यह है कि यही कस्टम हिंदुओं का था, यही कस्टम खुद यहूद का था, यही कस्टम ईसाइयों का रहा, और उनकी किताबों में भी यही आया, हिंदुओं के वेद में भी यही है, और पूरी दुनिया में यही उसूल रहा है कि कम उम्र बच्चियां ब्याही जाएं। बड़े सगीर में तो बल्कि यूं होता था कि छोटी बच्चियों को रुखसत कर दिया जाता था, उनका फिजिकल रिलेशन ही स्टार्ट कराते थे
لیکن ان کو سسرال بھیج دیتے تھے, تو ساسیں ہی ان کو سسرال بھی پلتی تھی, تو وہ پھر اسی کا حصہ بن جاتی تھی. یہ بھی ان کے مختلف نسلیں ہیں نا, تو ان کے کئی علاقوں کا یہ کسٹم تھا کہ وہ اپنے سسرالوں میں ہی پلتی تھی اور وہیں بڑی ہوتی تھی. پھر جب وہ بڑی ہو جاتی تھی, یعنی کہ 4-5 سال کی بچی دے دی, وہ باقاعدہ پھیرے وغیرہ کر کے وہ جاتی تھی. اب وہ وہیں پر پل رہی ہے. جب وہ ہو گئی 12, 13, 14 سال کی, تو پھر گونا کیا جاتا تھا, مطلب کہ ان کے پھر تقریب ہوتی تھی, میکے والے بھی آتے تھے, سارے آتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کی میرڈ لائف سٹارٹ ہوتی تھی. تو یہ پوری دنیا غلط تھی, پوری دنیا کے علم غلط تھے. نہیں, ایسی بات نہیں, یہ ایک فتنہ ہے, اور اس فتنے کے کئی پہلو ہیں. شادیاں دیر سے ہونے کا ایک مسئلہ تو یہ ہے, آپ دیکھیں اولادوں کی کتنی کمی ہے. شادیاں دیر سے ہونے کی وجہ سے بچے بہت کم پیدا ہوتے ہیں, اکثر جگہوں پر یہ مسئلہ ہے. آپ یہاں پر دیکھ لیں, آپ کو کتنے بے اولاد کپلز نظر آئیں گے, اور ایسے سب کپلز کو آپ دیکھیں ان کی شادیاں لیٹ ہوئی ہیں, تو بچے پیدا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. پھر طلاق کا ریشو بڑھنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے, ایک بڑی وجہ, ساری وجہ میں نہیں کہہ رہی, کہ بچیاں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں, 28-28 سال کی ہو گئی, 25-25 سال کی ہو گئی, ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے, وہ پکی ہو جاتی ہیں اپنی عادتوں میں, وہ کمپرومائز نہیں کر پاتے, وہ اگلے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. جب ایک بچی جاتی ہے 15, 16, 18 سال کی, تو وہ اس ماحول میں رچ جاتی ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ جو کردار کی لچک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے طلاقوں کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر رشتوں کا ملنا مشکل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. کتنی ہی خواتین میرے علم میں ہیں, یعنی لوگ کہتے ہیں جی رشتہ بتا دیں, ڈاکٹر ہے 28 سال کی ہو گئی ہے, کوئی لائر ہے 30 سال کی ہو گئی ہے, کوئی پروفیسر ہے 29 سال کی ہو گئی ہے. اب وہ لڑکے اتنے ایج کے رشتے پسند نہیں کرتے. جو لڑکے ایون ہیں بھی 35-36 کے بھی, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بیوی جو ہے 20-22 سال کی ملے. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ لڑکے سیٹل ہو گئے ہیں, وہ اچھا خاصا کما رہے ہیں, لڑکے کیا بندے. اب وہ لیکن وہ چاہتے ہیں اب ان کو بیوی جو ہے وہ 20-22 سال کی. اب وہ اس طرح ایجڈ عورتیں نہیں لینا چاہتے. حقیقت ہے, آپ دنیا ادھر سے ادھر پلٹ لے, ایج از اے فیکٹر, اسے چھپایا نہیں جا سکتا, چینج نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ دیکھیں جب شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں تو غلط راہوں کے بھی بہت سارے امکانات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے علاقے میں 9-10 سال میکسیمم ایج ہے جس میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں. نارملی اس سے پہلے ہو جاتی ہیں بچیاں بالغ, لیکن میکسیمم 9-10 سال کی عمر میں. بہت کم بچیاں ہیں جو اس لائن کو کراس کر کے بالغ ہوتی ہیں. تو وہ 10 سال کی عمر سے جو صبر کرنا شروع کرتے ہیں تو 28, 30 سال ان کی عمریں کر دیتے ہیں. کتنا لمبا ان کے جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے. تو پھر بعض اوقات غلط رستے کھلتے ہیں, اور بعض اوقات پھر غیر معمولی صبر کی وجہ سے کئی طرح کی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. ایک خاتون مجھے ملی اور ان کا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی جیسے لیٹ ہوئی, 28 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی, اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ تو چیزیں ٹھیک رہیں, اور ان کا ایک کنسیو کیا, پھر وہ مس کیریج ہو گیا. اس کے بعد ان کی سسٹ بننی شروع ہو گئی مس کیریج کے بعد, اور ان کی فیملی ہسٹری اس طرح کی تھی کہ اس سے پہلے ان کی والدہ وغیرہ اور خالہ وغیرہ کو بھی مڈل ایج میں آ کر سسٹ بنی اور ان کے یوٹرس ریموو کرنے پڑے. تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کی شادیاں اچھی عمروں میں ہو گئی تھی, 18-19 سال کی عمروں میں, تو بچے شچے پیدا ہو چکے تھے. اب اس کی شادی ہی اتنی لیٹ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی فیملی میں ہے تو اس کا کچھ ہو نہیں سکتا. کافی انہوں نے دکھایا کرایا, لیکن فائنلی کچھ بھی نہیں ہوا, تو اب وہ بے اولاد ہے. اب دیکھیں اگر ٹائم پر شادی ہوئی ہوتی تو نارمل لائف ہوتی نا. تو یہ چند چیزیں ہیں, اس کے سوا بھی بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں. اور آپ ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں نا, جو ڈاکٹرز ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان کی رائے ویری کرتی ہے. جو ہیں مختلف لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور ان میں آپ دیکھیں ڈاکٹرز کی رائے ویری کرتے ہیں, سیریس سائنٹسٹ کی,
کہ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ شادیاں رک کر ہونی چاہیے، اور ڈاکٹرز کی اکثریت کہتی ہے، اکثریت، یہ آپ خود سرچ کیجئے گا اور اس کو ویریفائی کیجئے گا کہ شادیاں کم عمری میں ہی ہونی چاہیے. لیکن ان چیزوں کو ہم لوگ صرف پیسے کے لیے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور ہم دوسروں کو فالو کر رہے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، وہ ہمارے لیے کیا پسند کرتا ہے. تو بات یہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر چیز کو اسلام کے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی عمر 7 سال اور رخصتی کی عمر 9 سال. بہت اعتراض ہے لوگوں کو رہے، کیونکہ ہمارے رب کا اعتراض نہیں ہے نا. ہم لوگوں کا اعتراض کو کیا کریں؟ وی ڈونٹ کیئر، وی کیئر فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونلی. تو اللہ پاک کو اعتراض نہیں ہے نا. اچھا، اللہ کے بعد کس کا اعتراض ویلیو رکھتا ہے؟ ولی کا. ولی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے نا. تو ابو بکر کا اعتراض تھا؟ ابو بکر ولی تھے نا عائشہ کے، تو ابو بکر کا اعتراض تھا؟ نہیں تھا. اسی لیے نہیں کی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ ہی کی ویلیو. تو بات یہ ہے کہ اب بیٹھ کر جو بحثیں ہوتی ہیں، بحث کرنے والے کون لگتے ہیں؟ مامے لگتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی اجازت دی، یہ ویسی بات ہے جیسے میں سیکنڈ میرج پر عورتوں کے اعتراض پر چڑھتی ہوں نا. میں یہ نہیں کہتی کہ عورتیں جا کے اپنے شوہروں کی دوسری شادیاں کرا دیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی کا شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو ڈرامہ کیوں کرتی ہے؟ جس چیز کی اللہ نے اجازت دیتی، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس کے اندر بیچ میں. اور یہی بات میں یہاں پر کہہ رہی ہوں، جب اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ ایسی بچیوں کا بھی نکاح ہو سکتا ہے جنہیں ابھی حیض بھی آنا شروع نہیں ہوا، اور ان کے باپ کو حق ہے اس بات کا، تو پھر باقیوں کو اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں. کسی کو کوئی حق نہیں، چاہے کسی کو ناگوار گزرے. ہاں، یہ حکم نہیں دیا اللہ نے کہ کم عمر بچیوں کی شادیاں کر، اجازت دی. کوئی کرنا چاہتا ہے کر دے، حکم نہیں ہے. عام اصول یہی ہے کہ بالغ ہونے پر شادیاں کر دو. اب بلوغت کو اسلام نے پیوبرٹی کے ساتھ جوڑا، لہٰذا جب حیض آنا شروع ہوتے ہیں بچی بالغ ہو جاتی ہے، جب احتلام شروع ہوتا ہے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کچھ عرصے میں شادیاں کر دینی چاہیے. چلے 15 16 نہیں 18 سال میں کر دیں. یہ جو 28 28 30 سال تک بٹھا کے رکھتے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں. بڑی عجیب بات ہے، ویئرڈ چیز ہے جو میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں، لیکن حقیقت ہے. جب بٹھاتے ہیں کوٹھوں پر تو وہاں تو 15 سال کی لڑکیاں لے جا کر بٹھاتے ہیں. جتنی عمر کم اتنے پیسے زیادہ. تو شادی کے وقت بڈھی مائیاں کرنا ہوتا ہے. بڑی عجیب باتیں. جو آپ کی ہیروئنیں بھی ہیں ساری پاکستان کی، انڈیا کی عمریں تو دیکھے، 15 سال 16 سال جس میں انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اپنے کیریئر کا. اس میں تو بڑی سمجھ آتی ہے ان کو کہ جتنی عمر کم ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ اچھا کیریئر چلے گا. تو شادی کی کوئی ویلیو نہیں. وہ تو چلے ایک فن کی تربیت ہے نا. جو آپ کے مختلف ایکٹریسز ہیں، کبھی آپ ان کی سٹارٹنگ ایج دیکھیں نا، کہ جس ایج میں ان لوگوں نے، نہیں جی 17 18 بہت زیادہ کہہ رہے، کم عمر لڑکیاں لاتے ہیں 15 سال 16 سال. انڈیا کی ساری ایکٹریسز کو دیکھ لیں، وہ اپنے میک اپ اور اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے آپ کو بڑی نظر آتی. ایون جو ابھی ان کی نئی لاٹ ہے تو آپ ان کی عمریں چیک کر کے دیکھ لیں، یہ تو آپ کو بڑی آسانی سے انفارمیشن مل جائے گی. کیونکہ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، جتنی کم سن ہوگی اتنی معصوم نظر آئے گی، اتنی حسین نظر آئے گی. اور دوسری بات، ان کے گھر والوں کو بھی لالچ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی لانچ ہوگی اتنا لمبا کیریئر چلے گا. تو وہاں پر تو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये बहुत ही बेकार बातें हैं। यहाँ मैं ये बात भी दोबारा दोहरा दूं कि ये हुक्म नहीं है कि कम सिन ही बच्चियों की शादियां कर दो, ये इजाजत है, कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो ये जो लॉ पाकिस्तान में पास किया गया है कि 18 साल से पहले कोई बाप अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता, और अगर उसने कर भी दिया तो उसने कहा कि कोई हैसियत नहीं होगी, ये कतई गैर इस्लामी कानून, कतई गैर इस्लामी। बाप वलीयों से हक हासिल। व औलातुल अहमाली, हमल वालियां, अजलुहुन्ना, उनकी मुद्दत है, आई यदुआना हमलहुन्ना, जब तक वो अपना हमल डिलीवर ना करते। हमल वालियों की इद्दत का जमाना उनके यहाँ हमल वजा होना। यानी एक बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दी जबकि वो हामिला थी, तो बेबी के डिलीवर होने के साथ इद्दत खत्म हो जाएगी, तलाक वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब चाहे वो 1 हफ्ते का बाद डिलीवर हो जाए बच्चा, इद्दत खत्म, और चाहे अभी आगाज है तो 8 महीने चले, इद्दत उतनी लंबी चलेगी। बेबी के डिलीवर होते ही तलाक वैलिड हो जाएगी। ठीक है, वो कर लेगा, उसको हक है, क्योंकि उसका बच्चा है। और अल्लाह पाक ने कहा, बकरा में आपने पढ़ा है कि अल्लाह ने कहा तुम मत छुपाओ तुम्हारे पेटों में अल्लाह ने जो पैदा कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे शोहर ज्यादा हकदार है तुम्हें वापस लौटा ले जाने। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी शख्स का इरादा बन रहा है अपनी बीवी को छोड़ने का, वो सीरियस भी है उस पर, मगर उसको पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो वो अपना इरादा बदल दे अपने बच्चे की खातिर। और ऐसा होता भी है, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। बहुत दफा औरतें कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और बहुत दफा मर्द कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो लिहाजा छुपाना मना है, हराम है। आप सही कह रही हैं, बहन कह रही है कि जब तलाक का अगर मामला चल रहा हो और बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो, तो वालिदैन जो हैं बच्ची के वो अबॉर्शन करा देते हैं। पहली बात तो ये है जी कि कत्ल औलाद का हराम है, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन जब खड़ा किया जाएगा नई पैदा होने वाली बच्ची को, कौन सी आयत है? एकदम मुश्किल सवाल पूछा है। हाँ, नहीं आपसे नहीं पूछा, समीना से पूछा है। बड़ी अहम मशहूर आयत है 30 पारे की। चलिए ढूंढिएगा, बताइएगा मुझे। हम्म, अच्छा जी, मैं असल में ये भूल गई थी मैं क्या बात कर रही थी। तो कत्ले औलाद हराम है इस्लाम में, किसी भी सबब से कत्ले औलाद हराम है। और ये तो अगर यानी शादी का मामला है और उसमें तलाक वगैरह का चल रहा है, तो उसमें तो फिर सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। और अगर फर्ज करें कि बावजूद इस इतला के मिलने के नहीं शोहर का इरादा चेंज होता, तो बेबी डिलीवर होगा और बेबी बाप को दे दिया जाएगा, बाप जाने उसका बच्चा जाने। अगर माँ आजाद कराना चाहे वो करा सकती, ना कराना चाहे तो ना कराए। अगर माँ आजाद कराएगी अपनी खुशी से, तो बाप उसका खर्चा उठाने का पाबंद है। और अगर वो नहीं कराना चाहती, यानी देखे ना, एक सोच है कि भाई बाद में जो देना है तो मुझे तकलीफ होगी अभी दे दो, नहीं मैंने रखना, तो हक है उसको, बिल्कुल हक है। आप शोहर पाले, ले जाए। और अगर ऐसा करे ना, 4 दिन में अकल ठिकाने आए, फिर वो तलाक रजई वाला वो हक इस्तेमाल करे ना, फिर आकर निकाह करे,
کیونکہ یہ باتیں آسان ہیں, بچہ پالنا بہت مشکل ہے. یہ حوصلے اللہ نے ماؤں کے اندر ہی رکھے ہوئے. باپ 2 منٹوں میں جو ہے نا وہ غضبناک ہو جاتے ہیں. ہاں آپ دیکھیں سارا دن بچہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے, کتنی بار ماں سے مار کھاتا ہے, اور ابا 2 گھنٹے آ کے گزارتے ہیں تو 2 گھنٹوں میں 4 دفعہ پیٹتے ہیں. نیچرل ہے. 2 منٹوں میں میرے میاں مجھے اور بچوں کو کمرے سے نکال دیتے ہیں. بچیاں آتی ہیں نا شور مچاتی ہیں, شور تو مچاتی ہے ڈیفینیٹلی, کھیلتی ہیں تو شور مچتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یا تم چلے جاؤ یا میں چلا جانا. میں کہتی ہوں نہیں, آپ اپنے سنگھاسن پہ بیٹھے, ہم چلے جاتے ہیں, ہم باہر آ جاتے ہیں, برداشت نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت وہ دن ہے جب زندہ دفن کی گئی نومولود بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بچیاں آئیں گی جن کو قتل کر دیا گیا. بچے بھی شامل ہیں, بچیوں کو اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر بچیاں ہی قتل کی جاتی ہیں. اب یہ اور چیز آ گئی ہے کہ جیسے وہی بات ہے کہ طلاق ہو رہی ہے تو بچہ بھی مروا دیا, یا کیریئر اپرچونٹی جا رہی ہے تو بچے کا بھی ابورٹ کروا دیا, ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچی آئے گی جسے زندہ دفن کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا غصہ آئے گا کہ اللہ کا عرش اللہ کے غضب سے کانپنے لگے گا, اور اللہ کہیں گے جب میں نے تجھے زندگی دی تو کس نے تیری جان لی. اور وہ بچی کہے گی اللہ میرے ماں باپ نے, وہ مجھے نہیں زندہ رکھنا چاہتے. تو جن پر اللہ کا غضب ایسا بھڑکے گا کہ اللہ کا عرش اللہ کے غضب کے خوف سے کانپ اٹھے گا, ان لوگوں کو کیا سزائیں ملنے والی. اور پھر نانی نانا دادا دادی, یعنی میں اپنے خود ایکسپیرینس سے کہتی ہوں, آپ کو بھی اب ہے ایکسپیرینس, آپ کو ہے, آپ کو بھی ہے, جو پیار ہمیں اپنے بچوں سے تھا اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ, وہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. ان بچوں سے اپنے بچوں کو ہم پیٹ لیتے تھے نا, ان کو ہمارے بچے پیٹے, ہم پھر انہی کو پیٹتے ہیں. یعنی میرے بیٹے نے ایک دفعہ تھپڑ مارا مانور کو, تو میں نے بیچ میں ہاتھ کر دیا, تو میرے ہاتھ پہ لگا, تو میں 2-3 دفعہ میں نے اس دن میں احمد کو تھپڑ مارا کہ احمد تم نے اتنی زور سے اس کو تھپڑ مارنا تھا کہ میرا ہاتھ سرخ ہو گیا. تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, حالانکہ بہت دفعہ والدین صحیح ہوتے ہیں, یعنی صحیح بات پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہمیں غصہ چڑھتا ہے کہ کیوں ڈانٹ رہے, زیادہ کر رہے. لیکن اس پر بس نہیں ہے, اس پر بس نہیں ہے, آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کے لیے کیا کچھ نہیں سہا, مگر آپ خطبہ دے رہے تھے اور ایک بچہ حسن یا حسین آئے اور ایک دفعہ گرے اور پھر گرے, اور پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آئے, گود میں اٹھا کر لے گئے خطبہ روک کر, اور پھر کہا اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولاد نے تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اس پر بس نہیں ہے, کوئی بس نہیں. تو یہ نیچرل ہے. آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ دادا دادی نانا نانی اس ننھی سی جان کو آنے سے پہلے مروا دے. کیوں؟ فیصلہ تو آپ نے غلط کیا. فرض کریں اگر شوہر برا نکلا ہے تو فیصلہ تو آپ کا غلط تھا, آپ نے غلط بندہ چنا تھا, اس کی سزا اس بچے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اور اگر بہو بری ہے تو بھی فیصلہ آپ کا ہی غلط ہے نا, لڑکے کے پیرنٹس کا غلط ہے, اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اور اگر دونوں ہی اچھے ہیں اور ان کی بن نہیں پا رہی تو آپ کے بچوں کا مزاج خراب ہے, اس کا جرم, اس کی سزا وہ بچہ کیوں بھگتے جو بیچارہ بھی دنیا میں بھی نہیں آیا؟ غلطی تو ہر حال میں آپ ہی لوگوں کی ہے, وہ بچہ کیوں مرے, اس کو قتل کی سزا کیوں دی جائے؟ اور اتنا ظالمانہ فعل ابورشن کو کبھی آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے, ابورٹ کیما کر کے بچہ جو ہے باڈی سے نکال دیتے ہیں نا, اور کیا کرتے ہیں, جینوئنلی بچہ قتل کیا جاتا ہے. پہلے وہ جو جڑا ہوتا ہے ماں کے ساتھ اس کو کاٹا جاتا ہے, تو اس کی وہ بلیڈنگ اسی سے چل رہی ہے, اس کا فیڈ اسی سے چل رہا ہے, وہ کٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ اندر کاٹ دیا جاتا ہے, جو جی پیسز کر دیا جاتا ہے, تو پھر پیسز ہی باہر آتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کرے تو بیئر نہیں ہوگا, اندر کر دیتا تو بیئر ہو جاتا. کیسے ماں باپ, کیسے لوگ.
دیکھیں جی، ماں جو فزیکل تکلیف سہتی ہے وہ تو ایک چیز ہے، کوشچن یہ ہے کہ کیا ماں کے دل پر تکلیف نہیں گزرتی جب وہ اتنا بڑا سٹیپ لیتی ہے؟ اور ویسے بھی جب زندگی دے نہیں سکتے تو زندگی لینے کا حق کس نے دیا ہے؟ زندگی لینے کا حق صرف اس رب کو ہے جس نے زندگی دی ہے، باقی کسی کی حیثیت نہیں کہ کسی کی زندگی لے سکے. اور ایک معصوم بچہ، لہٰذا یہ بہت ہی حرام کام ہے، یہ قطعی حرام ہے. کسی بھی ریزن سے کسی بچے کو نہیں مارا جا سکتا. انتہا یہ ہے کہ اسلام ریپ چائلڈ کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ جو غامدیہ خاتون آئی تھی، زنا کیا تھا نا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نبی میں پریگننٹ ہوں، تو آپ نے کہا بچے کی ڈلیوری کے بعد آنا جرم تمہارا ہے، بچے کا نہیں. پھر جب وہ آئیں تو آپ نے کہا اپنی فیڈ کر رہے، اب اس کو فیڈ چھوٹے ورنہ ہی کیسے سروائیو کرے گا. پھر اس کے بعد وہ آئی نا. تو اگر کسی عورت کا ریپ ہو جائے تو اس کے بچے کا کیا ہوگا؟ اس کا بچہ پالا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کیس ایسا پیش آیا کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آئے تو باہر انہیں، یعنی کہ جہاں باہر نہیں جہاں نماز پڑھاتے ہیں محراب میں، ایک بچہ پڑا ہوا ملا، نیولی بورن بیبی تھا، ریپ کر کے رکھا گیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو ایک فیملی کو پالنے کے لیے دیا اور اس کا وہ الاؤنس وغیرہ لگا دیا اور وہ بچہ پالا. بعد میں پھر خیر اس کیس کی تفصیل بھی کھلی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت انکوائر کیا، سمجھ نہیں آ رہا. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کیس کا مجھے حل دے دے. پھر آفٹر ورڈ وہ کیس کھلا، لیکن بات یہ کہ اس بچے کو پھینک نہیں دیا گیا. حالانکہ ظاہری بات ہے ایک نیولی بورن بیبی کو لا کر مسجد میں چھوڑ کر چلا گیا، اس کا مطلب سب کو سمجھ آتا ہے. عمر تو بہت لائق آدمی تھے، مگر بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا کوئی قصور نہیں. اس بچے کو بھی پالا گیا. اسی طرح جنگوں وغیرہ میں اس طرح کے واقعات میں جو حادثات ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کو پالتا ہے اس کا. اور ایک جائز اور حلال بچہ قتل کر دیا جائے، کوئی جواز نہیں، ذرا برابر جواز نہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی. تو جب کوئی خاتون کا طلاق کا معاملہ ہوگا تو بیبی کے ڈیلیور ہونے کے ساتھ طلاق ہوگی. اب وہی بات ہے چاہے وہ ہفتے بعد ڈیلیور ہو چاہے وہ 8 مہینے گزرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے. اوپر والی بات یہ ہے نا، وہاں اللہ نے کہا اللہ مخرج پیدا کر دے گا، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ آسانی پیدا کر دے گا. اگر طلاق کو بھی تھرو پراپر چینل دیں گے اللہ اس میں بھی آسانی پیدا کر دیں گے. زندگی کے معاملات کو اللہ کی ڈگر پر لائیں گے اللہ آسانی پیدا کر دیں گے، کیونکہ اللہ آسانیاں دینے والے ہیں نا، اللہ کو آسانی دینا پسند. لیکن آسانی کی شرط ہے اطاعت. دیکھیں فطری باتیں، اگر آپ کا بچہ فرما بردار ہوگا تو آپ اسے سہولتیں ہی دیں گے نا. آپ کا ملازم فرما بردار ہوگا، بات سننے والا ہوگا تو آپ اسے آسانیاں دیں گے. نہیں ہوگا نہیں دیں گے، آپ سخت ہو جائیں گے اس کے ساتھ. تو ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم تو اللہ کی کریشن ہے، تخلیق ہے اللہ کی. ہم اللہ کی اطاعت کریں گے وہ ہمیں آسانیاں دیتا چلا جائے گا، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے گا. جسے اللہ چھوڑ دے اسے اس کے حال پر، اس سے زیادہ بدحال کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے ہم ہوئے تو بس اللہ سے آسانی چاہیے تو اس کی اطاعت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو کچھ تمہارے رب کے پاس ہے تم اسے اپنے رب کی اطاعت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو، نہ فرمانی کے ذریعے نہیں. تو اطاعت کریں، اس کا تو وعدہ ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو میں اور عطا کرتا جاؤں گا. I will increase their provisions. تو بس تقوی کے نفع دیکھ لیں. ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے، آسانی تقوی والوں کے لیے، مصیبتوں میں راستے نکلنا تقوی والوں کے لیے. تو بس پھر تقوی کو بہتر کریں.
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔